آج ہم زمین کے اوپر موجود ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزار لیں، ہم اپنا وقت اللہ کی اطاعت میں گزار لیں، یہ نہیں کہ غافل حالت کے اندر چلے گئے، کوئی پتہ نہیں، کوئی آخرت کی یاد نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی موت کی یاد نہیں، یوں ہی غفلت کے اندر گئے اور ہنستے ہنستے یوں ہی غفلت بھرے انداز سے واپس آ گئے، تو پھر ہم نے حاصل کیا کیا وہاں جا کر؟ ہمارا مقصد کیا حاصل ہوا وہاں پہنچ کر؟ تو حضور نے فرمایا کہ موت کو یاد دلانے والی چیز وہ قبر ہے، کہ جب تم قبر میں جاؤ گے، کسی کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ گے، تو تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں اپنی آخرت کی یاد آئے گی، تمہیں بھی اپنی قبر کی یاد آئے گی، اور اس طرح تم رب کی اطاعت کرو گے، رب کے حضور استغفار کرو گے، رب کے حضور توبہ کرو گے، رب کے حضور مغفرت کا سوال کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو قبول فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص کسی سے گفتگو کر رہا ہو اور اس کی توجہ موبائل پر ہو، ایسا ہمارے ساتھ اتفاق ہوتا ہے کہ ہم کسی دوست کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ بات تو ہم سے کر رہا ہے لیکن اس کی توجہ موبائل میں ہے، موبائل استعمال کر رہا ہے، کسی کو میسیجز کر رہا ہے اور کوئی چیز وہاں پر شیئر کر رہا ہے، اس کی توجہ موبائل کی طرف ہے۔ آپ 1 منٹ بات کریں گے، ایک بات کریں گے، دوسری بات کریں گے، آخر میں آپ خود ہی جو ہے اس بات پر اطمینان کریں گے کہ عافیت اسی میں ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں، بیکار میں باتیں کیے جا رہا ہوں اور سامنے والا شخص اس کی توجہ ہی نہیں، وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ اور بعض دفعہ ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، آپ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں آپ نے فضول سمجھا ہوا ہے، تو ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی ذرا غور کیجئے، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمارا خیال کہاں ہو کہ ابھی نماز پڑھنے کے بعد میں نے کیا کام کرنا ہے، ابھی میں نے کون سا کام کرنا ہے، ابھی میں نے کہاں جانا ہے، موجود کہاں ہے؟ رب کے گھر میں، اور ہمارا تن یہاں ہے اور من دنیا کے اندر ہے، تو آپ بتائیں ہماری نماز تو غفلت کے اندر چلی گئی۔ ہم دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یہ دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہماری بخشش فرما، آمین کہنے کی بجائے یا اللہ قبول فرما یہ کہنے کی بجائے ہم چپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ انداز غفلت والا انداز ہے۔ اسی طرح قبرستان ہم چلے گئے، نہ ہم نے فاتحہ خوانی کی، نہ ہم نے دعا کی، اور نہ ہمیں اپنی موت یاد آئی، نہ ہمیں آخرت یاد آئی، بلکہ ہنستے مسکراتے ہوئے موبائل بھی چلا رہے ہیں، گپے بھی لگا رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور اس انداز سے وہاں پر گئے اور گھوم پھر کر جو ہے واپسی آ گئے، تو اس غفلت بھرے انداز سے آپ بتائیے ہمیں حاصل کیا ہوا؟ سوائے آنے جانے کے ہمیں حاصل کیا ہوا؟ تو اسی لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب قبرستان جاؤ تو اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، تمہیں اپنی قبر کی یاد آئے گی، اور اس طرح تم گناہوں سے رک جاؤ گے، نافرمانی سے رک جاؤ گے، اور رب کی عبادت کرنے لگ جاؤ گے۔ تو لہٰذا اس مقصد کو اور اس چیز کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے والدین کی قبر پر جائیں اور وہاں پر جا کر دعا کریں اور اپنی موت کو یاد کریں، اپنی قبر کو یاد کریں۔ اور آخر کے اندر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ رحمت ہی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی جانب سے رحمت ہی رحمت برس رہی ہے، لیکن فرمایا کہ اس شب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو محروم لوگ ہیں، جنہیں اس رحمت سے حصہ نہیں ملتا۔ فرمایا ایک شخص وہ ہے کہ جو مشرک ہے، جو رب کے برابر کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، رب کے
برابر جو ہے کسی اور کو رب سمجھتا ہے، ایک مشرک ہے کہ اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے رب کو مانتا ہی نہیں۔ فرمایا دوسرا وہ شخص محروم ہے کہ جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ تو جس طرح ظاہری بیماری ہوتی ہے، اگر کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو یہ ایک ظاہری بیماری ہے، اور ایک ہے باطنی بیماری، دل کے اندر کینہ رکھنا، کسی کے بارے میں حسد کو دل کے اندر جگہ دے دینا، کسی کے بارے میں بدگمانی کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دینا۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو دل میں کینہ رکھتا ہے، فرمایا وہ بھی اس شب میں محروم ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتا، کیونکہ اس نے اپنے دل کے اندر میل رکھا ہوا ہے، اپنے دل کے اندر ایک مرض کو جو ہے پالا ہوا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کا رزق لکھ دیتا ہے، ہر شخص کا نصیب لکھ دیتا ہے، ہر شخص کی زندگی کتنے دن ہے، کتنے سال ہے لکھ دیتا ہے، ہر شخص کی موت کا وقت لکھ دیتا ہے۔ اب جو ہے بندہ حسد کے اندر، کینے کے اندر مبتلا ہو کر اپنے ذات کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس شب کو عبادت کے اندر گزاریں، اس شب میں قیام اللیل کریں، اس شب میں تلاوت قرآن مجید کریں، اس شب میں استغفار کریں، اور یاد رہے بخل سے کام نہ لیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں، اپنے دوست احباب کے لیے بھی دعا کریں، ہر مسلمان کے لیے دعا کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بشارت ہے کہ جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا، تو پھر ہم رب کے حضور صرف اپنے لیے دعا کر کے اگر دعا ختم کر دیں تو یہ بخل ہوگا۔ صرف اپنے والدین کے لیے دعا کر کے اپنی دعا ختم کر دیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور اپنے اہل و عیال، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، ہر ایک کے لیے جو ہے دعا کریں۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ دعا ہے کہ ایسی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اگر ہم اپنے عزیز کے لیے، اپنے کسی دوست کے لیے، اپنے کسی پیارے کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جو دعا ہم کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہی دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر ہم کسی کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اگر ہم بیمار ہیں تو ہمارے حق میں یہ دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول ہوگی۔ ہم کسی کی پریشانی سے نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پریشانی سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس شب کے اندر دل کھول کر کثرت کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز ٹھیک 12 بجے صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی، تو آپ حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ صلاۃ التسبیح کی